الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا والساعۃ کہاتین صدق اللہ العظیم ہمارے اندر اسلام لیکن ایمان نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان عقیدے کا ہوتا ہے، تو نیک اعمال کو اسلام کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم مسلمان ہیں۔ ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، اور اگر یوں کہا جائے کہ بالکل صفر ہیں تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی۔ تو جب عقیدے کے اعتبار سے صفر ہیں اور عقیدے کو ایمان کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے ہم ایمان سے بھی خالی ہیں۔ دلیل قرآن میں ہے کہ ایک دیہاتی انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان والے ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے فرمائیے کہ ابھی آپ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی آپ مومن نہیں ہوئے۔ کہ ظاہراً تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا، نیکی کا کام کر لیا، لیکن جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، عقیدے میں پختگی نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ نیک اعمال کے اعتبار سے تو مسلمان اس عمل میں لگے ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے اسلام اور مسلمان کہلائے جاتے ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے ہم بالکل صفر ہیں۔ تو اس لیے میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں کہ بھئی ہم عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہیں تو ایمان بھی کمزور ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن کے شروع میں اللہ نے ایک مہر لگائی ہے، ایسی مہر ہے کہ اس مہر کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور وہ مہر سارے دنیا کے کافر اور باطل ان کی زبانوں پر اور ان کے دماغوں پر ہتھوڑے کے طور پہ اللہ نے یہ مہر لگائی ہے۔ وہ کیا مہر ہے کہ اللہ نے قرآن کے شروع میں فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ دیکھو یہ قرآن تم شروع کر رہے ہو، یہ میری کتاب تم شروع کر رہے ہو، لیکن شروع سے یہ ذہن بنا لو اور اس بات کا عقیدہ اور یقین رکھ لو کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کہ ذرہ برابر یہ بس مثال بیان کرنے کے لیے اور بات کو سمجھانے کے لیے الفاظ بولے جا رہے ہیں، ورنہ ذرے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے حق ہونے میں، قرآن کی حقانیت میں، قرآن کے اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہونے میں ذرہ برابر یہ لفظ ذرہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ مہر لگا کر بیان فرمایا کہ دیکھو کہ یہ تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ساری قدرتوں کا مالک میں ہوں، اور تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے تھا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ زمین آسمان کے درمیان میں، اوپر اور نیچے، سمندروں کی تہوں میں اور اوپر پہاڑوں میں اور دریاؤں میں اور صحراؤں میں اور جنگلاتوں میں اور شہروں میں اور دیہاتوں میں اور انسانوں میں اور جنات میں اور فرشتوں میں اور چرند میں اور پرند میں اور درند میں اور حیوانات میں، نباتات میں، جمادات میں، آبی، خاکی اور ناری اور نوری جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں صرف اللہ کی چاہت چلتی ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسرا، تم نے قرآن میں یہ پڑھا اور اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے تھا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اس زمین آسمان میں حاکمیت اللہ کی نہیں ہے؟ یہ اس کا مالک اللہ نہیں ہے؟ یہ زمین آسمان کا حاکم اللہ نہیں ہے؟ اس میں حکومت اللہ کی نہیں ہے؟
کہ یہ آسمان اور زمین جو نظر آ رہے اور وہ مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو اس سے بھی کئی گنا بڑی ہے، یہ دنیا میں 97% تو اندھیرا ہے اور 3% روشنی ہے۔ اب 97% اندھیرا جسے بلیک ہول کہتے ہیں، اس میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جو 3% روشنی والی دنیا ہے جو مجھے اور آپ کو ظاہراً نظر آ رہی ہے، اس میں بھی آج تک لوگوں کی دماغیں اور عقلوں کے گھوڑے دوڑا کے وہ تھک چکے ہیں، لیکن اس زمین آسمان کے راز کو معلوم نہ کر سکے، یہ 3% جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب پر حاکمیت بھی میری، ان سب پر قدرت بھی میری، ان سب پر چاہت بھی میری چلتی ہے کہ میری چاہت کے بغیر تو آسمان حرکت نہیں کر سکتا، زمین حرکت نہیں کر سکتی، جبرائیل حرکت نہیں کر سکتا، اسرافیل حرکت نہیں کر سکتا، میکائیل حرکت نہیں کر سکتا، اور اسرائیل حرکت نہیں کر سکتا، اور جنت کا پتہ نہیں ہل سکتا، جہنم کی آگ کی چنگاری نہیں بڑک سکتی، اور سورج جو ہے وہ اپنے مدار سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی اس پہ فرق نہیں پڑتا، جو راستہ اس کو دے دیا گیا ہے اسی راستے پہ چلتا ہے، جو منزل اس کو دے دی گئی ہے اسی منزل پر وہ چلتا ہے کہ وہ منزل سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور چاند کا بڑھنا اور گھٹنا یہ بھی مقرر ہے، یہ اپنے مقررہ وقت سے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ گھٹ سکتا ہے، نہ نکل سکتا ہے، نہ غروب ہو سکتا ہے، نہ طلوع ہو سکتا ہے، نہ اس کی روشنی بڑھ سکتی ہے، نہ اس کی روشنی کم ہو سکتی ہے۔ اور اربوں خربوں میں نے فضا میں ستارے اور سیاروں کا نظام بنایا ہوا ہے، کوئی ستارہ میری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، زیادہ چمک نہیں سکتا، روشنی کم نہیں کر سکتا۔ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے، اس خلا میں جو ہے وہ پرندے اڑ رہے ہیں، فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں، ہر پرندہ جتنا بھی پر مارے گا میری طاقت کے بغیر وہ پر زیادہ نہیں مار سکتا، کم نہیں مار سکتا، زیادہ تیز نہیں اڑ سکتا، زیادہ سلو نہیں چل سکتا، زیادہ پر اپنے بکھیر نہیں سکتا کہ میری طاقت اور میری چاہت کے بغیر ایک پرندہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری زمین ہے، اس زمین کے اندر جو میں نے خزانے رکھے ہوئے ہیں، میری چاہت کے بغیر تو تم وہ خزانے حاصل نہیں کر سکتے، وہ خزانے نکال نہیں سکتے، چاہے پیٹرول کے ہیں، چاہے معدنیات کے ہیں، چاہے پانی کے ہیں، چاہے تیل کے ہیں، چاہے گیس کے ہیں، چاہے ذخائر ہیں، میری چاہت کے بغیر وہ تم زمین سے نکال نہیں سکتے۔ زمین کے اوپر تم دانہ پھینکتے ہو بیج کا، تم دانہ پھینک کر آگے اس بیج کو تنا آور درخت بنانا میری چاہت کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس کو فصلوں میں بدلنا میری چاہت کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس کو باغات میں بدلنا میری چاہت کے بغیر ہو نہیں سکتا، پھر پھلوں پر درختوں پر پھلوں کو لانا میری چاہت کے بغیر ہو نہیں سکتا، کھٹاس اور مٹھاس اس میں رنگوں کو بھرنا، ذائقے کو بھرنا، رس کو بھرنا، یہ میری چاہت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو پھر زمین کے اندر جو انسان ہے یا جنات ہیں یا جو حیوان ہیں یا جو درند ہیں یا چرند ہیں یا پرند ہیں، ان کی زندگی بھی میری چاہت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ایک چیز کو چاہنا چاہیں، میں نہ چاہوں تو میری چاہت کے مقابلے میں سارے انسانوں کی چاہت صفر ہے، اور جس چیز کو میں چاہوں سارے انسان مل کر اس کو نہ چاہیں تو میری چاہت کے مقابلے میں ان انسانوں کی حیثیت پھر صفر کی ہے۔ تو پھر جب اتنی ساری قدرتوں کا مالک میں، اتنی ساری چاہتوں کا مالک میں کہ میں وہ چاہتا ہوں جو ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ کے علاوہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے سارے دنیا کے انسان مل جائیں، انسان چاہے نہیں ہوگا، حکومت والے چاہے نہیں ہوگا، طاقت والے چاہے نہیں ہوگا، اسلحہ والے چاہے نہیں ہوگا، مال و ثروت والے چاہے نہیں ہوگا، حکومت والے چاہے نہیں ہوگا، چاہت صرف کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی چاہت نہیں چل سکتی۔ ایک انسان کہے کہ میں اپنی مرضی سے بیٹھ رہا، میں اپنی مرضی سے بول رہا، یہ مولوی صغیر اپنی مرضی سے بات کر رہا، یہ ہاتھ ہلا رہا، یہ دیکھ رہا، یہ آپ کو سن رہا، آپ مجھے دیکھ رہے، آپ مجھے سن رہے، تو یہ سب اگر میں کہوں کہ میری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے تو یہ میرے عقیدے کی کمزوری ہے، یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے، یہ میرے یقین کی کمزوری ہے
کہ نہیں میرے اٹھنے بیٹھنے میں بھی جب تک اللہ کا کچھ نہیں ہو سکتا تو میں جب چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں لیٹ جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں تو چل پڑتا ہوں، تو اللہ کی چاہت کدھر رہی؟ تو یہ تو میری چاہت ہے، میری مرضی ہے۔ فرمایا کہ پہلے اللہ نے چاہا پھر تو نے چاہا، تیری چاہت اللہ کی چاہت سے ملی ہے تو بیٹھ سکا ہے، تیری چاہت اللہ کی چاہت کے ساتھ ملی ہے تو اٹھ سکا ہے، تیری چاہت اللہ کی چاہت کے ساتھ ملی ہے تو پھر ہویا ہے یا اٹھا ہے یا بیٹھا ہے یا کھایا ہے یا پیا ہے یا جاگا ہے یا بولا ہے یا سنا ہے یا دیکھا ہے یا تیرے دل نے دھڑکن دی ہے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فرعون کے پاس گئی ہے تو فرعون نمرود کے پاس گئی ہے تو نمرود نے اماں کے ساتھ بدعملی کرنا چاہی، بدفعلی کرنا چاہی، لیکن جب ان کو نہیں کوئی جو ہے وہ موبائل کی طرف سے آڈیو کال یا ویڈیو کال نہیں چل رہی، اللہ کا نظام چل رہا ہے، اللہ اپنا نظام دکھا رہے ہیں کہ میں نظام دکھانے میں، پردے ہٹانے میں، زمین پر بیٹھ کے آسمان کے نظارے دکھانے میں، زمین پر بیٹھ کے جنت اور جہنم کا نظارہ دکھانے میں، زمین پر بیٹھ کے مشرق اور مغرب کا نظارہ دکھانے میں میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی آلے کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی مشین کا محتاج نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے کہ وہ بدبخت ان کی بیوی کے پاس آ رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا کہ اللہ کی چاہت شامل نہیں تھی، کہہ رہا ہے لوگوں سے سجدے کروا رہا ہے اور اپنے لیے معبود ہونے کا لقب دے رہا ہے کہ مجھے رب مانو، مجھے خدا مانو، مجھے معبود مانو، مجھے سجدہ کرو، پھر تمہارے ساری ضرورتوں کو اور مسئلوں کو میں حل کروں گا۔ لیکن یہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا جب اس اماں کے پاس جاتا ہے تو اللہ اس کے چلتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی چاہت نہیں چلتی۔ تو اس سے میرے بھائی اس زمین پر حکومت بھی اللہ کی ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا کارخانہ ہے۔ جب میری ایک چھوٹی دکان جو جس کا میں مالک کہلواتا ہوں، یا ایک چھوٹی سی فیکٹری جس کا میں مالک کہلواتا ہوں، یا ایک چھوٹی سی مل جس کا میں مالک کہلواتا ہوں، یا کوئی شہر ملک علاقہ جس کا میں اپنے آپ کو مالک کہلاتا ہوں، میری مرضی کے بغیر وہاں کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ میں عارضی مالک ہوں، آج ہوں کل نہیں، آج ہوں کل نہیں، کل ہوں تو پرسوں نہیں، آج اس سال ہوں تو اگلے سال نہیں، کوئی مجھے حقیقی ملکیت حاصل نہیں ہے، لیکن عارضی ملکیت کے باوجود بھی میری مرضی کے بغیر میری دکان، فیکٹری، مل اور علاقے میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو وہ اللہ جو حقیقی مالک ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی حاکم ہے، تو اس کی چاہت کے بغیر اس زمین آسمان میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اپنا عمل ٹھیک کرو، اپنا نظریہ ٹھیک کرو، اپنا ایمان کا رخ ٹھیک کرو، اپنے یقین کا رخ ٹھیک کرو کہ بھئی جب تک اللہ نہ چاہے اس زمین اور آسمان میں کوئی ایک درخت کا پتا بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم کافروں کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں کہ جو سائنس کہہ رہی، جو کافر کہہ رہا، جو مغرب والے کہہ رہے، ہم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کہ بڑی ہم ذہنی طور پہ ابھی بھی غلام ہیں، ناراض نہیں ہونا بھائی، ذہنی طور پہ ابھی بھی ہم غلام ہیں کہ ہم مغرب والوں کے ایسے اندھے مقلد ہیں۔ میں آپ کو کیا بات بتاؤں گا کہ انہوں نے پینٹ پہنا شروع کی، مسلمان شروع کر دی، بھائی ناراض نہ ہو میرے نوجوان بھائی، انہوں نے اپنی پینٹوں کو پھاڑنا شروع کر دیا، مسلمان نے بھی پینٹوں کو پھاڑنا شروع کر دی۔ ایسے ہم اندھے مقلد ہیں ان کے کہ وہ ننگے پن کو تہذیب کہتے ہیں، مسلمان بھی ان کے پیچھے چل۔ ترکی میں زلزلہ آیا، اب کافروں کی طرف سے، نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے اور کمزور ایمان والوں کی طرف سے کیا شوشہ چل رہا ہے؟ باقاعدہ اس پہ کالم لکھے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس پہ ٹی وی پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں۔ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں جی؟ بھی کافروں نے تجربہ کیا ہے کہ زمین کے اندر زمین کو ہلانے کے لیے ہمارے پاس کتنے اسباب، ہمارے پاس مشینری ہے، تو اس کا تجربہ یہاں پر ہوا ہے، اس کا تجربہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور ایک جاہل کہنے لگا کہ نہیں جی یہ تجربہ تو ان کی طرف سے نہیں ہوا، انطاکیہ میں زمین کے اندر پہاڑ آپس میں ٹکرائے ہیں، پتھر آپس میں ٹکرائے ہیں، ان کی پلیٹیں ہلی ہیں، ان کے مسلمان سے ہپ ہپ کر کے کھا رہا ہے۔ کیسے زہر ہے کہ زلزلے اللہ کی طرف سے عذاب ہیں، آزمائشیں ہیں،
تو زلزلے آنے کے بعد بجائے اس کے کہ میں انگریزوں کی طرف رخ کروں، مجھے اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، تو کافر یہ محنت کر رہا ہے کہ مسلمان کے ذہن میں یہ گند ڈال دو، یہ سوشا ڈال دو، اور یہ گند اس بنیاد پر ڈال دو کہ زلزلے اللہ کی وجہ سے نہیں آتے، یہ پلیٹوں کے ہلنے کی وجہ سے آتے ہیں، تاکہ مسلمان کا رخ زمین کے اسباب کی طرف رہے، مسبب الاسباب اللہ کی طرف جا ہی نہ سکے۔ اور مسلمان اس میں گر چکا ہے کہ ظاہری بات ہے جب زلزلہ آئے گا اللہ کی طرف رخ ہوگا تو توبہ استغفار کرے گا، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوگا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا، لیکن جب رخ اللہ کی طرف ہوگا ہی نہیں، زمین کے اسباب کی طرف ہوگا، سیاستدانوں سائنسدانوں کی طرف ہوگا، ٹیکنالوجی کی طرف ہوگا، تو مسلمان بھی یہ کہے گا نہیں نہیں بھائی یہ زلزلہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ سائنسدانوں کی وجہ سے آیا ہے، لہذا اپنا نظام چلاتے جاؤ، اپنا عمل کرتے جاؤ، جیسے زندگی گزارتے جاؤ، وہ وہاں آ گیا ہے، پاکستان میں نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو مسلمان کو کافر دے رہا کہ بھائی زلزلہ ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کی قدرت کدھر گئی؟ اللہ کی حاکمیت کدھر گئی؟ اللہ کی چاہت کدھر گئی؟ تو پھر یہ کافر اپنی مشینری کے ذریعے سے اللہ کی قدرت میں شریک نہیں ہوگے، اللہ کی حاکمیت میں یہ انگلی نہیں لے رہے، اللہ کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہت کو کھڑا نہیں کر رہے، اور مسلمان ان چیز کو تسلیم کر کے گویا عملاً، زبان سے تو نہیں، عملاً اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں بھی اللہ بھی قادر ہے لیکن یہ انگریز بھی ہیں، اللہ کی بھی حکومت ہے لیکن کافروں کی بھی ہے، اللہ کی بھی چاہت چلتی ہے لیکن ان کی بھی چاہت چلتی ہے۔ یہ زبان سے تو نہیں کہہ رہے لیکن عمل سے ہم کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کا ایک مجھے نوجوان ملا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے ایک عیسائی کے سامنے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں کیوں شرمندگی ہوگی بھائی؟ کہ میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، چائے پی رہا تھا، تو یہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے انگلش میں مجھ سے بات کی، میں نے بات شروع کی تو اس نے مجھے ایک سوال پوچھا کہ بھئی تمہارے نبی علیہ السلام نے یہ کیوں کہا ہے کہ جب تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ کہ مولوی صاحب مجھے نہیں پتا تھا، میں بڑا شرمندہ ہوا، ایک کافر کے سامنے میں شرمندہ ہو گیا۔ کہا مجھے کافر نے اس کی حکمت بتائی۔ کہا کیا حکمت بتائی؟ کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو کہ چھینک آنے سے پہلے دل کے وال، دل کی جو نالیاں وہ بند ہو جاتی ہیں، تو گویا کہ تم موت کے قریب ہوگے، جب چھینک آتی ہے تو اس کو پریشر پڑتا ہے تو وہ نالیاں چلی ہو جاتی ہیں، تو گویا تم موت سے زندگی کی طرف آئے اس لیے الحمدللہ کہہ رہے ہو۔ کہ یہ حکمت ہے۔ میں کہتا تمہاری عقل پہ بھی تف، اس پہ تو عقل پہ تف ہے ہی ہے۔ میں کہتا تیری زبان سے یہ بات نہیں نکل سکتی کہ بھائی اس الحمدللہ کہنے میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی حکمت ہوگی کہ میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے، میرے حبیب علیہ السلام نے یہ کلمات مجھے دیے ہیں، صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، تابعین نے یہ عمل کیا ہے؟ نہیں، کفر کی چال کہ مسلمان کو سنت سے ہٹا کر حکمتوں میں ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا کوئی عمل، اس عمل پر سنت کی نیت کر کے اس کو اجر نہ مل سکے۔ اب ایک شوشہ اور اڑ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ٹخنے ننگے رکھے گا نا، ٹخنے ننگے رکھے گا تو اس زمین سے کوئی 6 انچ اوپر ایک اللہ نے خلا رکھا ہوا ہے، ایک فضا رکھی ہوئی ہے، یا ایک کوئی چیز ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جو انسانی جسمانی طاقت کے لیے بڑی مفید ہے، تو جس کے ٹخنے ننگے ہوں گے اس کو وہ طاقت ملے گی، جس کے ٹخنے ننگے نہیں ہوں گے اس کو وہ طاقت نہیں ملے گی۔ اب مسلمان نے یہ عمل شروع کر دیا، کس وجہ سے؟ طاقت کے لیے۔ تو رخ موڑ دیا ہے کافر نے مسلمان کا، نہیں، طاقت ملے یا نہ ملے یہ میرے حبیب کی سنت ہے، یہ ٹخنا ننگا ہوگا کیونکہ میرے حبیب نے کہا ہے، مجھے کوئی حکمت نہیں چاہیے، مجھے حضور کی سنت چاہیے۔ مسلمان کو اس ذہن پر لانے کے لیے کافر حکمتیں تیار کر رہا ہے، اور مسلمان بھی حکمتوں کو پیچھے پڑا ہوا ہے اور سنتوں کو چھوڑا۔ یہی شور چھوڑا ہوا ہے ترکی کے زلزلے کے بارے میں کہ بھی مشینری استعمال ہوئی ہے، پلیٹیں ہل گئی ہیں۔ ارے او جاہل، جب درخت کا ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا تو کافر کی اتنی بڑی مشینری اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ جب قرب قیامت امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا تو یہ تیری ساری ٹیکنالوجی اللہ صفر کر دے گا۔
نہ پستول چل سکے گی، نہ بندوق چل سکے گی، نہ میزائل چل سکے گا، نہ ٹینک چل سکے گا، نہ جہاز اڑ سکے گا۔ اس کو کون بند کر رہا ہے؟ اللہ بند کر رہا ہے۔ تو جیسے اللہ اس وقت قادر ہے، آج بھی قادر ہے کہ ان کی مشینری کو اللہ صفر کر دے۔ اس بات کا تو نظریہ اور عقیدہ سمجھا رہا ہوں کہ اس عقیدہ اور نظریے میں ہم صفر ہیں۔ ہماری بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال، ناراض نہ ہونا، بھیڑ چال ہے، جس کا جدھر منہ ہو گیا بس ادھر چل پڑے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں کدھر جا رہے ہو بھائی، چاہے آگے گڑھائی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک آدمی کو نا چھینک آ رہی تھی، چھینک، تو اس نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، تو چھینک میں کوئی 1.5-2 منٹ لیٹ ہو گیا نا، چھینک آنے میں 1.5-2 منٹ لیٹ ہو گیا۔ اب یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے، اب جو بھی گزر رہے نا دائیں بائیں، وہ بھی آگے اس کے پاس کھڑے ہو گئے، وہ بھی آسمان کو دیکھ رہے۔ اس نے چھینک ماری، وہ چلا گیا۔ اب باقی جو کھڑے تھے وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کی وہندے ایسی کی وہندے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے، ناراض نہیں ہونا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی گہرائی تک نہیں جاتے کہ بھئی یہ کافر یہ عمل کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا وجہ ہو سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ سارا کفر ایک ملت ہے، سارا کفر ایک قوم ہے، سارا کفر ایک خاندان ہے، سارا کفر ایک فرد ہے۔ کس کے خلاف؟ اسلام اور مسلمان کے خلاف۔ آپس میں جو مرضی کریں گے، آپس میں جو مرضی کریں، لیکن جب مسلمان کی باری آئے گی سب اکٹھے ہو کر مسلمان کو کاٹیں گے، سب اکٹھے ہو کر مسلمان کو ماریں گے۔ تو اب زلزلے آنے کی وجہ مشینری نہیں ہے بھائی، ہم اپنا ذہن صاف کریں، یہ اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ پلیٹیں ہل گئی، پلیٹوں کو کس نے ہلایا؟ ہاں، یہ تو شکر کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں کہ جو اجتماعی طور پر پوری زمین کو اللہ نہیں ہلا رہا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھائی، خیر تھی، اتنی لمبی نماز کیوں پڑھائی؟ فرمایا یہ شوق اور رغبت اور ڈر کی نماز تھی، اس میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی ہیں، جس میں 2 قبول ہو گئی ہیں، ایک اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ کہا کون سی؟ کہا میں نے یہ دعا کی ہے، اے اللہ میری اس امت پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جو ان سب کو مار دے، ان سب کو ختم کر دے، ایسا کوئی بادشاہ مسلط نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کوئی نہیں آئے گا، میں ایسا بادشاہ مسلط نہیں ہونے دوں گا جو آپ کے ایمان والوں کو، آپ کے کلمہ پڑھنے والے کو زمین سے ختم کر دے، صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دے۔ اچھا دوسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ ان پر کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہ آئے کہ آن کے آن میری پوری امت غرق ہو جائے، جیسے پہلی قوموں کے ساتھ تو نے کیا ہے، میری قوم کے ساتھ یہ نہ ہونا پائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے حبیب، میں آپ کی امت پر اجتماعی عذاب ایسا نہیں بھیجوں گا کہ جو آن کی آن تیری پوری امت کو ختم کر دے۔ اے اللہ تیسری دعا کہ ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو، ان کا آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی، اس میں کیا حکمت وہ اللہ جانے، اس کا حبیب جانے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، بتاؤ 25 نبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ہر نبی کے اوپر جو عذاب آیا اس عذاب کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان عذاب کی، ان گناہوں کی وجہ سے، ان نحوست کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے میں نے ان پہ عذاب مارا ہے۔ کوئی زنا کر رہا، کوئی لواطت کر رہا، کوئی بددیانتی کر رہا، کوئی شرک کر رہا، کوئی جھوٹ بول رہا، کوئی جو ہے وہ 2 نمبری کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے اور اللہ اس کے رسول کا شرک کر رہا ہے، رسول کے مقابلے میں رسول کو کھڑا کر رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کو کھڑا کر رہا ہے۔ تو ان گناہوں کی نحوست پر اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیے ہیں، اور اس عذاب کی بنیاد پر پوری زمین سے اللہ نے ان کی بستیوں کو اڑا کے رکھ دیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ 25 کے 25 قوموں کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی ان کی جو معصیتیں تھیں، جتنے بھی ان کے جرم تھے، وہ سارے اجتماعی طور پر اس امت میں ہو رہے ہیں۔ یہ امت کر رہی ہے، وہ سارے گناہ چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو ان گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا؟ اللہ کی طرف سے آگ کے انگارے کیوں نہیں برس رہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ چیخ مار کے ہمارے کلیجے کو کیوں نہیں پھاڑ رہا؟ یہ میرے حبیب کی وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے عذاب اور میرے درمیان بہت بڑی دیوار بنی ہوئی ہے، بہت بڑی دیوار بنی ہوئی۔ لیکن ہاں اتنا ضرور اللہ نے فرمایا تھا، میرے حبیب میں اجتماعی عذاب تو نہیں بھیجوں گا، لیکن آپ کی امت کے ایک حصے کو جھٹکا دوں گا تاکہ باقی اس سے عبرت حاصل کر سکے۔
ترکی والوں کے ساتھ اللہ کی کوئی دشمنی نہیں، پاکستان والوں کے ساتھ اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں. یہ اللہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، بطور عبرت کے تمہیں اٹھا رہا ہے کہ جاگو جاگو، جس راستے پہ چل رہے ہو اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کا انجام گڑھے میں گرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. واپس آؤ، واپس آؤ میری طرف. تو یہ عقیدہ، ہر عمل اس دنیا زمین آسمان میں جو ہوتا ہے کس کی چاہت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی چاہت سے. دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. بولو بھائی. اوہو، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں مانتے. عمل سے نہیں ہم مانتے، قولاً کہہ رہے ہیں، عملی ہم اللہ کے نبی کے سچے ہونے پر ایمان نہیں لائے. وجہ کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے زلزلے آنے کی وجہ کیا بتائی ہے کہ زلزلے آتے کیوں ہیں. اگر ان وجوہات پر نگاہ ہوتی تو کبھی بھی ہمارا رخ کافروں کی طرف نہ ہوتا، کبھی بھی ہمارا رخ دنیا کے اسباب کی طرف نہ ہوتا، ان مشینری کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنے عمل کو ٹٹولتے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو کھنگال دیتے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے وہ بتائے میرے وجود میں تو وہ عمل نہیں ہے. وجود میں عمل ہے تو کھرید کے نکال کر پھینک دیا جاتا، لیکن مسلمان آنے کو تیار نہیں ہے. مشکات شریف میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی اور اللہ کی طرف سے عذاب کے اترنے کی. 15 نشانیاں بتائیں اور وہ 15 کی 15 پوری ہو گئی ہیں، 15 کی 15 پوری ہو چکی ہیں. میں بھی دیکھ چکا ہوں، آپ بھی دیکھ چکے ہیں. وہ 15 نشانیاں، پہلی نشانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حکومت والے اور جب اقتدار والے اور جب جو سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجموعی طور پر جو امت کا مال ہے، مسلمانوں کا مال ہے، جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، کہ جب حکمران، حاکم، سردار اور افسر اور چودھری اس اجتماعی مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے استعمال کرے گا کہ بھئی یہ بیت المال تو میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ میری جاگیر ہے، میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کروں، میری مرضی، مجھے یہ چیز ملی ہے، مجھے یہ چیز ہدیہ کی گئی ہے، میرے اقتدار میں یہ چیز مجھے ملی ہے. فرمایا جب حکمران کا یہ ذہن ہوگا کہ وہی بیت المال کو اپنے ذاتی جاگیر استعمال کر کے اپنی ذات پر استعمال کرے گا، اپنے نفع کے لیے استعمال کرے گا اور اپنے منافع پہ استعمال کرے گا، اپنے خاندان والوں پہ استعمال کرے گا، اپنی راحتوں پر استعمال کرے گا، اپنی عیاشیوں پہ استعمال کرے گا. فرمایا نہیں، یہ بیت المال کا مال تمہارا مال نہیں ہے، یہ عوام کا حق ہے، یہ عوام کا اس پر حق ہے، یہ عوام کا مال ہے، یہ عوام کی امانت ہے تیرے پاس کہ 1 روپیہ بھی عوام کی اجازت کے بغیر اپنے وجود پہ لگانا تیرے لیے حرام ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے. اس کی بڑی مثالیں ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، اور عمر بن خطاب بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد حکیم آیا، حکیم نے کہا حضرت اگر شہد استعمال کر لیا جائے تو آپ کی بیماری دور ہو سکتی ہے. بیٹا عبداللہ ابن عمر اٹھا شہد لانے کے لیے کہ عبداللہ کدھر جا رہے ہو؟ کہ ابا بیت المال میں شہد پڑا ہوا ہے، وہ شہد لا کے آپ کو کھلانے لگا ہوں. امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا اچھا مجھے بعد میں کھلانا، پہلے مجھے اس سوال کا جواب دو کہ جتنی میری رعایا ہے 22.5 لاکھ مربع میل پر جتنی میری حکومت ہے، کیا میرے رعایا کا ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ شہد استعمال کر رہا، شہد کھا رہا، اس کے گھر میں شہد موجود ہے، اس کی ملکیت میں شہد موجود ہے؟ فرمایا نہیں امیر المومنین، کسی کے گھر میں، کسی کے بس میں یہ شہد نہیں ہے، ہر ایک کے پاس شہد موجود نہیں ہے. فرمایا جب کسی کے پاس شہد نہیں ہے، کسی کو شہد استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر امیر المومنین اپنا درد تو برداشت کر لے گا لیکن بیت المال میں خیانت نہیں کرے گا. میں نہیں شہد استعمال کروں گا، میری رعایا کے پاس نہیں ہے. یہ سوچ والے تھے، عذاب نہیں تھا. اب یہ سوچ والے آگے ہیں کہ نہیں، ان بیت المال کے پیسوں کا سب سے زیادہ مستحق میں ہوں،
جب وزیر اعظم کا یہ اعلان ہو، صدر کا یہ اعلان ہو، وزیر اعلیٰ کا یہ اعلان ہو، گورنر کا یہ دعویٰ ہو کہ بھی اس بیت المال کا سب سے حقدار تو پہلے میں ہوں کیونکہ میں مسکین یتیم، میرے جیسا کوئی دنیا میں یتیم ہی نہیں ہے، جب اس سوچ کا حکمران بیٹھے گا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ آگے بتاتا ہوں۔ دوسری چیز والامانۃ مغرمہ، والامانۃ مغنمہ، کہ امانتوں کو غنیمت سمجھا جائے گا، کہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی یا آپ نے میرے پاس کسی نے امانت رکھوائی، اس امانت کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اب تو یہ میرا مال ہو گیا، یہ تو بطور غنیمت کے مجھے ملا ہے۔ جیسے جنگ کرنے میں کافروں کی طرف سے مال ملتا ہے تو جس کو مال ملتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس کا حقدار ہوتا ہے، تو یہ تو غنیمت کے طور پر میرے پاس مال آیا ہے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ چیزوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل کی شکل میں، چاہے گاڑی کی شکل میں، جس چیز کی شکل میں کوئی آپ کے پاس امانت رکھوا گیا اور اس کو آپ ذاتی جاگیر سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ کسی کو امانت دے کر دیکھو تو صحیح، سال 6 مہینے نہ پوچھو، وہ دوبارہ مانگنے کے لیے جاؤ گے وہ تمہیں کہے گا کڑی امانت، کون سی چیز، کون سی تو نے چیز رکھوائی تھی، یا اگر واپس کرے گا بھی تو اس کو استعمال کر کے واپس کرے گا۔ امانت دی ہوئی چیز مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، مالک کی خوشنودی نہیں، رضا نہیں، اجازت نہیں، میری حکم یہ ہے وہ غلطی ہے گل جائے، سڑتی ہے سڑ جائے، پڑی رہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ حکم ہے۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ غنیمت سمجھا جائے گا۔ والزکاۃ مغرمہ، زکات کو تاوان سمجھا جائے گا، کہ مولوی صاحب 1 لاکھ کے پیچھے 2500، یہ تو ٹیکس ہے، یہ کون دے گا؟ اور اللہ کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے زکاتوں کی؟ اللہ کیوں قرضہ ہم سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کیوں ہمیں صدقہ خیرات کا حکم دے رہا ہے؟ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو ان کو اللہ مال کیوں نہیں دے رہا؟ یہ تو میری اپنی کمائی ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے، یہ تو میری اپنی سوچ ہے، یہ تو میری اپنی چالاکی ہے کہ میں نے مال اکٹھا کیا، میں نے پیسہ اکٹھا کیا، میں نے محنت کی، اب اسی میں سے میں اللہ کے نام پر کیوں دوں؟ زکات کو ٹیکس سمجھا جائے گا، زکات کو تاوان سمجھا جائے گا۔ اگر زکات کو عبادت سمجھی جاتی تو اللہ کی قسم آج کا 95% تاجر، 95% جو مالدار زکات نہیں دے رہا وہ بھی زکات دیتا، اگر وہ زکات کو عبادت سمجھتا، زکات کو تاوان سمجھ رہا، زکات کو ٹیکس سمجھ رہا، اس لیے 95% مالدار زکات نہیں دے رہا۔ قارون کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ او بدبخت، میں نے تجھے مال اس لیے دیا ہے کہ کسی غریب کی فریاد مجھ تک نہ پہنچنے دے، تو اس کی فریاد کو پورا کر دے، پہلے اس کو فریاد کو پورا کر دے، میں نے اس لیے تجھے مال دیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اس کو قارون سے کہا تھا نا، قارون سے کہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ 100 میں 10 روپے زکات دی جائے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے وہی جملہ کہا تھا جو آج کا مالدار کہتا ہے کہ یہ تو میری اپنی کمائی ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں، اس میں میرا خون پسینہ لگا ہے، میں تمہیں کیوں دوں؟ اگر اللہ زکات کا حکم دے رہا ہے تو ان لوگوں سے اللہ پاک خود کیوں دیتا؟ اللہ خود ان کو دے۔ آج کا مسلمان یہی سوچ لے کے چل رہا ہے۔ ہاں، نماز فرض ہے کہ نہیں بھائی؟ شراب، ایسے ہی زکات دینا بھی فرض، نہ دینا بھی حرام۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کی زکات نہیں دی جاتی، قرآن میں ہے، جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی، یہی مال قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک گنجے سام کی طرح بنائیں گے جو اس کو ڈستا رہے گا، جو اس کو ڈستا رہے گا۔ اور ایک اور آتا ہے قرآن میں ہی ہے کہ اللہ اس کے پیسوں کو لوہے کی شکل میں بدل کر جہنم کی آگ میں اس کو تپائیں گے، تپانے کے بعد اللہ پاک اس کے ادھر پہلو میں اس کے ماتھے پہ اللہ لگاتا جائے گا، داغ لگاتا جائے گا۔ کیوں کہ جب اس کے پاس ضرورت مند آ کے پیسے مانگتا تھا تو ماتھے پہ بل لے آتا تھا، پھر منگنا آ گیا، یہ پھر مانگنے کے لیے آ گیا، ماتھے پہ بل ڈال دیتا تھا، تو اس ماتھے کو اسی کے پیسوں سے داغا جائے گا، پہلو کو اسے داغا جائے گا کہ کوئی ضرورت مند آتا لینے کے لیے تو یہ اپنا منہ موڑ لیتا تھا، پہلو اس کے پیچھے کر دیتا، تو اللہ پاک کے پہلو کو بھی جہنم کی آگ سے داغیں گے۔
تو تین چیزیں. چوتھی چیز اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمائی؟ اللہ اکبر، کہ لوگ ماں کے نافرمان ہوں گے، بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. ماں کی بات بات پر اعتراض ہوگا اور بیوی کی لمبی چوڑی خواہشوں کو اور فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے صبح شام دوڑ لگی ہوگی. ماں بیچاری 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہوگی اور بیویوں کے لیے اور اپنی عورتوں کے لیے مرغن غذائیں چل رہی ہوں گی. ماں دو ٹائم کی دوائی کے لیے پیسوں کے لیے ترس رہی ہوگی کہ میرا بیٹا آئے میرے ہاتھ پہ کچھ پیسے رکھے یا مجھے کوئی دوائی لا کر دے تاکہ میری بیماری دور ہو سکے. لیکن بیوی کے سر میں درد ہوگا، رات کو اٹھ کر اسپیشل ڈاکٹروں کو تلاش کرے گا. یہ سارا نظام اب چل رہا ہے. رات 12 بجے کے بعد ماں کوئی کھانے کی چیز مانگے گا، ماتھے پہ 12 بجائے گا. رات 2 بجے کے بیوی اٹھائے گی تو جا کے وہ شاد باغ کے چوک سے یا گول باغ سے یا مال روڈ سے جا کے اس کے لیے برگر بھی لے کر آئے گا. یہ نظام چل رہا ہے کہ ماں کو بوجھ سمجھے گا اور بیوی کو اپنے لیے سرتاج سمجھے گا اور جنت کا ٹکٹ سمجھے گا. کہ جب ماں کی نافرمانی ناقدری ہوگی اب بیوی کو سر پہ چڑھایا جائے گا. فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. پھر فرمایا میرے نبی نے کہ میری امت کا مسلمان، میری امت کا نوجوان دوست کو تو گلے سے لگائے گا، باپ کو دھکے دے گا. دوست کی تو عزت کرے گا، باپ کو ذلیل کرے گا. دوست کو تو مقام دے گا، باپ کو گرائے گا. دوست کی تو ضرورتیں پوری کرے گا، باپ کو دے تو اس کو موت پڑے گی. ہمارا معاشرہ ہے، میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کہ دوست لاکھوں روپے مانگے گا، جھجک کے بغیر دے دے گا. باپ 1000 بھی مانگے گا، اس پہ ماتھے پہ 12 بج جائیں گے کہ ابا تیرا اور پتر کوئی نہیں، تیرا اور بیٹا کوئی نہیں، اسے کیوں نہیں مانگتا، مجھ سے ہی مانگتا رہتا کہ میں تیرا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو 9 مہینے ماں نے تکلیف اٹھائی، اس وقت تو یہ ٹھیکیداری یاد نہیں آئی. جب 2-2.5 سال دودھ پلایا ماں نے اور تیرے باپ تیری ضرورتوں کے لیے پورا جو ہے وہ سمجھو کہ مٹی بنا ہوا تھا، جانور بن گیا تھا بیچارہ اور خاک کے ساتھ خاک ہوا پڑا تھا. باہر لوگوں کی گالیاں سہ رہا تھا، باہر لوگوں کی کڑوی کسیلیاں سن رہا تھا. کس وجہ سے؟ کہ اگر میں نے اس مالک کے سامنے بدتمیزی کی تو مالک مجھے نوکری سے نکال دے گا، میرا گھر میں بچہ ہے وہ بھوک سے مر جائے گا. وہ تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنی ذلت بھری زندگی باہر گزار رہا تھا. یہ اولاد کو نظر نہیں آتا. اب یہ گرمی آئیں گی نا تو یہ بڑی بڑی بھٹیوں کے سامنے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمر والے کھڑے ہوتے ہیں. جاؤ ان سے پوچھو اپنے شوق کے لیے کھڑے ہو، اپنی ضرورت کے لیے کھڑے ہو، اپنے پیٹ کے لیے کھڑے ہو؟ نہیں وہ یہی کہیں گے نہیں گھر میں بچے ہیں ان کے لیے کھڑا ہو. اور یہی نوجوان پہ بڑا ہو کے باپ کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے ابا تو ساڑھے سے کیتے ہی کیے. پر میں یہ نشانی ہے قیامت کی. پھر نبی اساد فرمایا آگے کہ مسجدوں میں شور ہوگا، مسجدوں میں شور و غل ہوگا کہ ذاتی لڑائیاں اس بنیاد پر، قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر اور سیاست کے نام پر اور مذہب کے نام پر شور و غل ہوگا. کوئی ادب نہیں ہوگا مسجد کا. حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو مسجد میں بغیر ضرورت کے بات کرتا ہے، دنیاوی بات نہیں، دنیاوی بات ویسے جائز نہیں مسجد میں، ضرورت کی بات وہ جو مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے، حکم یہ مسجد سے باہر جا کے کرو، مسجد باہر جا کے کرو. جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی نیکیاں کھانے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا سانپ بنایا ہوا ہے کہ اس کا ایک جبڑا زمین پر اور دوسرا جبڑا آسمان کو لگا ہوا ہے. اتنا بڑا سانپ اس کی ساری نیکیاں کھا جاتا. حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں 2 شخص باہر سے آئے مسجد نبوی میں اور اونچی اونچی آواز سے بات کرنے لگے. حضرت عمر بن خطاب نے کنکری اٹھا کے ان کو ماری. انہوں نے جب دیکھا اشارہ کیا چپ کر جاؤ. نماز کے بعد باہر نکلے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی فلاں علاقے سے. کہا اگر مدینے کے ہوتے نا مار کے میں تمہارا دھموسا نکال دیتا. تمہیں حیا نہیں آتی کہ مسجد میں بیٹھے ہو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور ہم مسجد میں یوں آتے ہیں جیسے نانی کا گھر ہوتا ہے، جیسے نانی کا گھر ہوتا ہے، نہ آنے کی تمیز نہ جانے کی تمیز. سنت کے مطابق اندر آنے کا ہمیں پتہ نہیں، جانے کے سنت کے خلاف، سنت کے مطابق باہر جانے کا ہمیں پتہ نہیں. اب مسجد سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ کون سا پاؤں پہلے باہر ہو؟ الٹا کے بایاں؟
ایک ہی چیز ہے. شیخ الحدیث بہت بڑے محدث گزرے ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, یہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں. تو مسجد سے باہر نکلنے لگے تو الٹے پاؤں کی بجائے سیدھا پاؤں باہر کر دیا. الٹا پاؤں باہر کرنا تھا, سیدھا باہر کر دیا. بے دہانی میں آواز آئی غیب سے, یا ثور, اے بیل, اے بیل. کیا مطلب؟ کہ تمہیں مسجد سے نکلنا ہے, انسانوں کی طرح نکلو, جانوروں کی طرح نہ نکلو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو 100 دفعہ سنت کے خلاف آ رہے اور جا رہے ہیں, ہمیں کوئی چوہا بھی نہیں کہتا, ہمیں کوئی بلی بھی نہیں کہتا. تو وہ اللہ والے تھے نا, تو فوراً ڈانٹ ہو گئی, اے بیل. تو سفیان ثوری رحمت اللہ کو یہ لقب اتنا. سے اگلی نشانی کہ گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے, موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے, اور گانے والیوں کو عزت دی جائے گی, ناچنے والیوں کو عزت دی جائے گی, بے حیائی کو عام کرنے والے کو اپنا ہیرو اور آج کوئی بعض نام نہاد جن میں یہ غامدی بھی ہے اور انجینئر بھی ہے کہ یہ موسیقی کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, موسیقی کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. بنیاد حدیث بناتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دف بجایا کرو. اب دف بجانے کے لیے کیا اصول ہے؟ دف اس انداز سے بجاؤ کہ موسیقی نہ بنے, اور بجانے والی چھوٹی نابالغ بچیاں ہوں, اور دف کی آواز گھر سے باہر نہ آنے پائے. ان 3 اصول کی بنیاد پر دف بجانے کی اجازت ہے. لیکن ہم نے, ہمارا کیا پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ چپا تو دے باں میں اب بنا لواں گا. چپا راستہ تم دو, ایک گٹھ راستہ تم دو, بازو میں خود راستہ بنا لوں گا. تم بیٹھنے کی جگہ دو, لیٹنے کی جگہ میں خود بنا لوں گا. یہ ہمارا حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہے جو بارات کے بغیر, گاجے باجے کے بغیر نہیں ہوتی. تھوڑی سی بات کرو, مولوی صاحب خاندان میں ناک کٹ جائے گی. خاندان والے کیا کہیں گے؟ میں نے ایک سے کہا کہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مول صاحب زندگی میں ایک دفعہ تو شادی ہوتی ہے, ہلہ گلہ کرنے دو. ہاں میں کہا ٹھیک ہے, ایک دفعہ ہی ہو رہی ہے تو خوب اللہ کو ناراض کرو, خوب اللہ کو ناراض کرو. اور مصیبت تو یہ ہے نا کہ مسلمان آج گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. مصیبت یہ ہے جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تب بھی چھوڑے گا نا بھائی. جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو چھوٹے گا کیسے؟ آج ہمارے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا, اور بات گا. اور جس نے دین کی خدمت کی ہوگی, ہڈیوں کا گودا اس نے ختم کر دیا ہوگا اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنے کے لیے, اس کو دقیانوس کا فتویٰ دیا جائے گا. تنگ نظر نے یہ ماحول کے مطابق چلنے والے نہیں ہیں, یہ پتھروں کی زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو کہا کہ عجیب, ایک فودگی والے گھر چلا گیا تو انہوں نے دسترخوان لگایا جیسے ہمارے ہاں ختم ہوتا ہے, ہاں جی ختم شریف, تو دودھ رکھا ہوا ہے, پھل رکھا ہوا ہے, بریانی رکھی ہوئی ہے, اور ایک گلاس میں کالے رنگ کا پانی رکھا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ ناراض نہیں نا پٹھان بھائی؟ کہتے ہیں مجھے صغیروں نہیں پتہ گیا, کالدہ بال ہے گیا, انہوں کی پتا کہ 4 سال حال ہے کہ راہ میں. مکروہ ہے جی, مکروہ, علماء نے مکروہ لکھی ہوئی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اس کو چرس پر بھی لگا, پھر جہنم کی آگ ابالے گا, کھولے گا. جو نشہ کرتا کرتا مر گیا, یہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں پلایا جائے گا, یہ اس کو پلایا جائے گا. محمد طارق جیوی صاحب میں بات سن رہا تھا, تو جب میں شراب حرام کہا نا اس کی آنکھیں کھل گئی. شراب حرام ہے اسلام میں؟ کہا. کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہ جی میں پاکستان سے. اس نے وہ کہنے لگا کافر انگریز کہ مولوی صاحب پورے دنیا کی بہترین شراب پاکستان کے کراچی شہر میں ملتی ہے, زلزلتن, زلزلے آئیں کی, خسفن,
زمین میں دھنسا جائے گا، مسخن چہرے بدل دیے جائیں گے، قذفن آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور یہ عذاب اور حمرا اور سرخ رنگ کی آندھی پہ یوں گریں گے جیسے تسبیح کو توڑ دیا جائے، اس کے دانے ٹپ ٹپ کر کے گرتے ہیں ایک دوسرے کے بعد، اسی طرح ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب اللہ کی طرف سے اس امت پہ مارا جائے گا۔ اب حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل صرف توبہ ہے بھائی۔ عذاب کیوں نہیں اترتا؟ اللہ نے قرآن اتار دی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا، میں آپ کی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں اتاروں گا، آپ کی وجہ سے، یہ آپ کے صدقے بچے رہیں گے۔ اچھا یا اللہ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر دے دیا، وہ طاقتور عمل کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہے۔ میں صرف ترکی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ترکی میں زلزلہ آیا تو تم توبہ استغفار کرو، میرا پاکستان کون سا خوشحال ہے اس وقت؟ بولو بھائی۔ کل میں بس آدھا گھنٹے کے لیے ایک تاجر کے پاس بیٹھ گیا، کہتا کہ تو تے بڑا نیک ہے گئے، سارا قصور تے عمران خان دا سی، سارا قصور شہباز شریف دا ہے، سارا قصور ملک چاچا اسحاق دا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، تو تے پاک صاف ہے گئے، تو ہونی ستویں آسمان تو تھلے اترے ہیں۔